یہ تمام ائمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ اور اب آگے میں اصول حدیث کی ایک بات بتا دوں۔ فن اسماء اور رجال پر گہری نظر رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ابن شہاب زہری کا یہ پرابلم تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ثقہ نہیں رہتا، مطلب انہوں نے تو اپنی شرح کی ہے نا۔ ثقات ہوتی ہے روایت کرنے میں، وہ معتبر تھے، ثقہ تھے، عادل تھے، متقی لوگ تھے، سب درست، مگر ان کے نقص یہ تھا کہ اکثر جب حدیث کو روایت کرتے تو اس میں کوئی نقطہ آتا تو اس میں اپنی طرف سے اس کے توضیحی جملے بیان کر دیتے، شاگردوں کو وضاحت کے جملے کہہ دیتے تھے۔ اب سننے والے کئی طلباء بیٹھے ہوتے سینکڑوں، کسی کی سمجھ آتی لکھ رہے ہوتے تھے تو کئی وہاں حاشیے پہ لکھ لیتے کہ قال ابن شہاب قال الزہری، کہ یہ ان کی وضاحت ہے، اور کئیوں کو سمجھ نہ آتی تو اگلے جملے لکھ لیتے، قال کا لفظ رہ جاتا۔ اس کام کو محدثین نے ادراج کہا ہے، ائمہ فن نے۔ ادراج آپ اردو میں لفظ سمجھتے ہیں درج کرنا، کوئی آدمی کسی متن میں کوئی چیز درج کر دے، وہ درج اصل وضاحت کے لیے کرتے تھے، پڑھنے والے کو صاحب فن ہونا چاہیے۔ اب یہ جو چیز ہے اس کو اٹھائیے، ائمہ فن حدیث اور ائمہ فن اسماء اور رجال اور ائمہ فن جرح و تعدیل، اب انہیں کوٹ کر رہا ہوں۔ امام ابن صلاح سب سے پہلے عظیم محدث جو فن حدیث پر جنہوں نے اپنی کتاب جامع لکھی اور اس کی شرح کی ہے مقدمہ ابن صلاح، اس پر شرح لکھی ہے امام عسقلانی نے النکت علی ابن صلاح۔ وہ بیان کرتے ہیں حافظ ابن عسقلانی النکت علی ابن صلاح میں کہ قضا کان الزہری یفسر الاحادیث کثیرا، یہ زہری کی عادت تھی، امام زہری کی، کہ حدیث بیان کر کے درمیان میں کثرت کے ساتھ اس کی تفسیر کر دیتے تھے اپنے پاس، اور سننے والوں کو مغالطہ بعض اوقات لگ جاتا تھا کہ شاید یہ اس حدیث کے ٹیکسٹ کا حصہ ہے۔ سمجھ جس نے پراپرلی سن لیا اس نے قالا کر کے الگ لکھ دیا، جو نہ سن سکا وہ بعض اوقات سمجھتا تھا اسی متن کا حصہ چل رہا ہے۔ یہ بڑی نیچرل سی چیز ہے۔ تو حافظ ابن عسقلانی نے امام ابن صلاح کی شرح میں لکھا کہ امام زہری کا یہ پرابلم تھا، وہ بیان کرتے ہوئے حدیث کا متن صحیح بیان کرتے تھے مگر درمیان میں کئی جملے وضاحت کے بول دیتے، سننے والے کو مغالطہ لگتا۔ اس پر حافظ ابن عسقلانی بیان کرتے ہیں امام ابن صلاح کی شرح میں، وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ ان کے جو اقران تھے، فکان بعض اقران ہی، ان کے کئی ساتھی علماء دوست کولیگز ان کو کہا کرتے تھے امام زہری کو۔ اب یہ جو میں آگے باتیں بیان کر رہا ہوں یہ کوئی حدیث فدق کی وجہ سے نہیں نکلی، مسئلہ فدق کا جواب دینے کے لیے یہ نقطے درج نہیں ہوئے، بھئی یہ 800,000 سال پہلے 700 سال پہلے کی حدیث کی کتابوں میں آلریڈی زہری کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے کتابوں میں آ چکا ہے۔ اگر کتابوں میں نہ آیا ہوتا، محدثین اس فن کے ائمہ نے اس کو پہلے امام زہری کی عادت میں اس چیز کو ڈسکس نہ کیا ہوتا تو شاید کوئی میری بات کو رد کر دیتا، اس کو رائٹ تھا، مگر یہ ڈسکس ہو چکا ہے کہ زہری کی یہ عادت تھی، اور یہ صرف ایک حدیث فدق میں نہیں کیا، اکثر حدیثوں میں تشریح اور تفسیر کے جملے بول دیتے تھے درمیان میں اپنی طرف وضاحت کرنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں ان کے دوست اور ان کے اقران علماء کہا کرتے تھے، کہتے تھے افصل کلامک من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زہری درمیان میں تفسیر نہ کیا کرو اپنے کلام اور رسول اللہ کے کلام میں تاکہ فرق رہے۔ درمیان میں تفسیر اور تشریح کا جملہ بولنے سے کلام کا فرق بعض اوقات مٹ جاتا ہے، مغالطہ لگتا ہے۔ یہ ان کے ہم زمانہ علماء ان کو کہا کرتے تھے، یہ وہی پرابلم ہو گیا ایک۔ اور پھر انہوں نے حافظ ابن عسقلانی نے کتاب النکت علی ابن صلاح اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے پھر امام زہری کی اس عادت کے بے شمار واقعات حدیثوں کے باب میں کوٹ کیے۔ اب میں وہ کوٹ کرنے لگ جاؤں تو مضمون اور طویل ہو جائے گا، تو میں نے ابھی اس سیریز میں کچھ اور سبجیکٹ بھی ڈیل کرنے ہیں، تو میں نے ریفرنس دے دیا، یعنی زہری کی یہ عادت کہ حدیث کے متن کو روایت کرتے کرتے تشریح اور تفسیر کے جملے بول دینا، حافظ ابن عسقلانی نے بے شمار مثالیں دی ہیں اور عنوان بنایا ادراجات الزہری،
زہری کے ادراجات، اس کو ادراج کہتے ہیں۔ ایک آگے حوالہ سنیے، امام الخطیب البغدادی محدث ہیں، امام فن ہیں، ان کی کتاب الفقیہ والمتفقہ، معروف کتاب ہے فن پر، بڑی عظیم کتاب ہے الفقیہ والمتفقہ۔ خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں لیث سے، اور لیث روایت کرتے ہیں حضرت ربیعہ سے، اور جو ربیعہ ہیں وہ حضرت مالک ابن انس امام اہل مدینہ، امام مالک کا قول دیتے ہیں، امام مالک کو کوٹ کر رہے ہیں ان کی روایت۔ انہوں نے روایت کرتے ہیں قال ربیعہ، یہ جو ربیعہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں وہ شیخ تھے امام مالک کے، حضرت امام مالک بن انس کا قول میں بعد میں الگ کوٹ کرتا ہوں، ابھی میں پہلے ان کا لے لوں، ملانا نہیں چاہتا۔ امام مالک نے بھی یہ بات کہی، مگر اس وقت حضرت ربیعہ امام مالک ابن انس ان کے شیخ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن شہاب زہری سے کہا، حضرت ربیعہ نے کہا یا ابا بکر، ابن شہاب زہری کو کہا اذا حدثت الناس برأیک فاخبرهم انه رأیک واذا حدثت الناس بشیء من السنہ فاخبرهم انه سنہ۔ جب تم حدیث کا متن بیان کرو تو بتا دیا کرو یہاں سے یہاں تک یہ حدیث اور سنت ہے، جب اپنی رائے شرع اور تفسیر کے لیے بیان کرنا چاہو بتا دیا کرو اب یہاں سے یہاں تک یہ جملہ میری شرع ہے، میری رائے ہے، تاکہ لوگوں کو آپ کی رائے اور حدیث کے متن میں مغالطہ نہ لگ جائے۔ یہ آلریڈی کتابوں میں آ چکا ہے، 1000 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب الفقیہ والمتفقہ، اور ان کے ہم زمانہ امام ربیعہ کا قول ہے کہ میں نے خود کہا زہری کو کہ ایسے نہ کیا کرو۔ آگے آئیے، اسی طرح زہری کے جو مدرجات ہیں، ادراجات زہری، اور اسی میں ارسال بھی آ جاتے ہیں، مراسیل زہری، اس پر محدثین نے کہا کہ ان مراسیل الزہری لیست قویۃ عند المحدثین، ایک یہ تھا اور ایک ارسال کر دیتے تھے، اوپر رفع کے بغیر بات کر دیتے اپنے اعتماد پر۔ انہوں نے کہا کہ زہری کے مراسیل قوی نہیں ہے محدثین کے نزدیک، تو دو پرابلم تھے، ارسال کا اور ادراج کا، اور کہا کہ یہ اس وجہ سے محدثین کے ہاں اگر مرسل زہری ہو تو وہ قوی نہیں ہے۔ احمد بن سنان نے کہا، یہ امام ہے حدیث کے فن کے، کہ یحییٰ بن سعید القطان روایت کرتے ہیں، امام یحییٰ بن سعید القطان امام جرح و تعدیل ہیں اور فن حدیث کے، ان کے بارے میں کہتے ہیں کانا یحییٰ بن سعید لا یرا ارسال الزہری وقتادہ شیئا، وہ زہری اور قتادہ کے مرسلات کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے یقول ہوا بمنزلۃ الریح، اس کی مثال ہوا کی طرح ہے۔ یہ حافظ ابن یسکلانی نے تہذیب التہذیب میں بیان کیا۔ اس طرح امام جلال الدین سیوطی تدریب الراوی میں بیان کرتے ہیں، اور تدریب الراوی کا ریفرنس لکھ لیجئے، جلد اول صفحہ 205، اس میں بیان کرتے ہیں یہی بات کہ زہری کے مراسیل امام ابن معین نے یحییٰ بن معین اور یحییٰ بن سعید القطان نے کہا لیس بشیء۔ اسی طرح امام شافعی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا، اور امام بہقی نے روایت کیا یحییٰ بن سعید سے بھی، انہوں نے کہا کہ جو مرسل الزہری شر من مرسل غیرہ، زہری کا مرسل ارسال دوسروں کے ارسال سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو دو چیزوں پر محدثین نے پہلے گرفت کر دی ہے، ادراجات زہری اور ارسالات زہری، مدرجات زہری اور مرسلات زہری، یہ مدرجات میں سے ہے۔ زہری کا ادراج ہے جس پر وہ بیان کر چکے ہیں کہ زہری سے ان کے اقران کہتے تھے کہ یہ فصل کیا کرو مغالطہ لگے گا، تو یہ حدیث اور روایت اس قسم میں آتی ہے جس میں ادراج کیا ہے اور لوگوں کو مغالطہ لگ گیا۔ اب اسی چیز کو آگے دیکھیے، عمر بن شبہ روایت کرتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جانا اور بات کرنا معمر کے طریق سے، اور معمر زہری کے طریق سے روایت کرتے ہیں۔
اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں امام عمر بن شبہ، وہ بیان کرتے ہیں، اب یہ بھی زہری کے طریق سے بیان کیا اس کی وضاحت، مگر اس مقام پر نہیں آئی، یہ دوسرے مقام پر انہوں نے لے لی ہے۔ حوالہ سن لیجئے، تاریخ المدینہ امام عمر بن شبہ کی۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو کلمہ انہوں نے بولا کہ فلم تکلمہ فی ذالک، وہ کہتے ہیں ان سے کلام نہیں کیا وفات تک۔ انہوں نے کہا کہ امام زہری نے یہ نہیں کہا تھا، جو روایت ان کو پہنچی، وہ کہتے ہیں امام زہری نے کہا، وہی مامر ہیں، فلم تکلمہ فی ذالک المال حتی ماتت، کہ حضرت فاطمہ الزہرا صدیق اکبر سے اتنا مطمئن اور راضی ہو کر آئیں کہ وفات تک پھر مال فدق کے بارے میں بات نہیں کی، دوبارہ اس موضوع کو نہیں چھیڑا۔ اب یہاں اس کی وضاحت بھی آ گئی ہے۔ اب یہ راوی عمر بن شبہ جنہوں نے بتا دیا ان طریق زہری ان معمر ان زہری، کہ انہوں نے یہ واضح بیان کیا کہ فلم تکلمہ فی ذالک المال لم تکلمہ اے فی فدقن حتی ماتت، اتنا مطمئن ہو کے راضی ہو کے واپس آئیں کہ فدق اور اس مال کے بارے میں وصال تک دوبارہ ذکر نہیں کیا، کلام نہیں کیا۔ وہ جو کلام کرنا چھوڑ دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ دوبارہ اس موضوع پر کلام نہیں کیا، مطمئن ہو گئی تھی، پریشانی نہیں رہی آپ کے ذہن مبارک میں۔ یہ تاریخ مدینہ کا حوالہ میں نے دے دیا چونکہ زہری پر مدار ہے۔ اب اسی زہری کی روایت اس لفظ کے ساتھ آ گئی ہے، خود امام زہری نے وضاحت کر دی ہے۔ وہاں وضاحت وہ کر دی تھی، یہاں وضاحت یہ کر دی ہے کہ وہ جو کلام نہیں کیا، وہ جو میں نے لفظ بولا تھا کہ کلام نہیں کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی جو لفظ بولا میں نے کلام نہیں کیا، اس کا مطلب تھا فلم تکلمہ فی ذالک المال حتی ماتت، اس مال فدق کے بارے میں کلام نہیں کیا۔ تو پہلے ادراج ہوا، وہ اجمالاً وضاحت تشریح کی جس سے مغالطہ اور فتنہ بن گیا۔ اب خود امام زہری یہ کہنے والے اپنے جملے کی خود شرح کر رہے ہیں کہ کلام نہ کرنے کا مطلب اپنے مال فدق پر دوبارہ کلام نہیں کیا۔ اسی طرح وہ حوالہ جو میں نے، یہ اب تائید ہو گئی نا ساری، جو میں آپ کو درجنوں کتابیں اہل سنت کی، ائمہ حدیث کی، اہل تشیع کی کتب حدیث کی، اور شروح نہج البلاغہ کی، تمام شروح نہج البلاغہ سے وہ دے چکا ہوں، جس کو امام بہقی نے بھی، اور وہ بھی ان طریق شعبی روایت ہوا، امام شعبی اقران ہیں راوی، تو انہوں نے کہا وہ اس کے ساتھ تائید ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے اپنے اطمینان قلب کے لیے، ثم ترداها حتی رضیت، اور یہ جملہ واللہ ما ترکت الدار، میں نے آپ کو ناراض کس لیے کرنا تھا، ہم نے آپ کے حق میں حق تلف کیوں کرنا تھا، ہم نے خدا نہ خواستہ کیوں غصب کرنا تھا، اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں جان ہے، ہم نے تو مال دولت گھر بار اولاد اعزا اقارب سب کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، رسول کی رضا کے لیے، اور اے اہل بیت آپ کی رضا کے لیے۔ تو ہم نے تو اتنے بڑے قدم آپ کی رضا کے لیے اٹھائے، ہم آپ کو ناراض کیوں کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر پھر پوچھا اب بتائیے آپ راضی ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا میں راضی ہو گئی، اور عرض کی اللہم اشہد، میرے اللہ تو گواہ ہو جا میں راضی ہوں۔